احمد ایک 12 سالہ لڑکا تھا جو شہر کے ایک معمولی سے سرکاری اسکول میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ پڑھائی میں ذہین تھا لیکن اتنا ہی شرارتی بھی۔ اس کی شرارتوں سے اساتذہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ کبھی وہ کسی کے بیگ میں چاک رکھ دیتا، کبھی کلاس روم کا پنکھا بند کر دیتا اور کبھی پوری جماعت کو ہنسانے کے لیے استاد کی نقل اتارتا۔ ہوم ورک کرنا تو جیسے اس کے نزدیک کوئی گناہ تھا۔ اساتذہ اسے بار بار سمجھاتے لیکن وہ ہر بار اگلے دن کچھ نیا کارنامہ کر دکھاتا۔ اس کے ماں باپ بھی اکثر اسکول بلائے جاتے لیکن احمد کی ہنسی مذاق میں بات ٹالنے کی عادت نے انہیں بھی تھکا دیا تھا۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک نئے استاد جناب ندیم سائنس پڑھانے کے لیے آئے۔ وہ جوان، بااخلاق اور بہت صبر والے استاد تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی اور وہ بچوں سے پیار اور شفقت سے پیش آتے۔ پہلی ہی کلاس میں احمد نے موقع دیکھ کر ایک مذاق کیا۔ جیسے ہی استاد نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا، احمد نے چپکے سے چاک ان کی کرسی پر رکھ دی۔ پوری کلاس دبی دبی ہنسی میں لگ گئی، لیکن استاد ندیم نے پلٹ کر دیکھا، ہنستے ہوئے چاک اٹھایا اور کہا، چاک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ علم لکھنے کا ذریعہ ہے، لیکن احمد تمہاری تخلیقی صلاحیت کی داد دینی پڑے گی۔ تم نے بہت ہوشیاری سے سب کی توجہ حاصل کر لی، اب ذرا بتاؤ یہ تجربہ کیسے مکمل ہوگا؟ احمد کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ استاد اسے ڈانٹنے کی بجائے بات سے جوڑ لیں گے۔ اگلے دن احمد پھر شرارت کے ارادے سے آیا، لیکن جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو استاد ندیم نے اسے سب کے سامنے کھڑا کر کے کہا، احمد تمہیں آج سے کلاس کا سائنس مانیٹر مقرر کیا جا رہا ہے۔ تمہارا کام ہوگا کہ ہر ہفتے ایک سادہ تجربہ سب کو دکھاؤ اور یہ ثابت کرو کہ شرارتوں میں بھی علم چھپا ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہو۔ کلاس میں کچھ بچے ہنسے، کچھ حیران ہوئے۔ احمد خود بھی حیران تھا، مگر استاد کی آنکھوں میں اس کے لیے جو اعتماد تھا اس نے احمد کے دل کو چھو لی۔ ہارولز مشکل؟ احمد نے گھر جا کے یوٹیوب سے ایک سادہ لیموں سے بجلی بنانے والا تجربہ سیکھا۔ وہ جب اگلے ہفتے کلاس میں وہ تجربہ دکھانے آیا تو سب دنگ رہ گئے۔ استاد ندیم نے اسے شاباش دی اور پہلی بار احمد کو اپنی صلاحیت پر فخر محسوس ہوا۔ رفتہ رفتہ احمد کی شرارتیں کم ہونے لگیں۔ وہ اب دوستوں کا ہوم ورک چوری نہیں کرتا بلکہ ان کی مدد کرتا۔ اساتذہ بھی اس میں تبدیلی دیکھ کر حیران تھے۔ اب وہ ہر مقابلے میں حصہ لیتا اور اکثر انعام بھی جیتتا۔ سال کے آخر میں جب سالانہ تقریب میں بہترین طالب علم اور مثالی رویے کا انعام دیا جا رہا تھا تو احمد کا نام پکارا گیا۔ پوری جماعت نے تالیاں بجائیں اور احمد اسٹیج پر آ کر بولا، میں احمد ہوں، وہی جو کبھی سب سے شرارتی تھا، لیکن ایک استاد نے مجھ پر اعتماد کیا، مجھے شرارت کے بجائے تخلیق کا راستہ دکھایا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ اگر ہم بچوں کو صرف سزا نہیں بلکہ موقع، محبت اور رہنمائی دیں تو ہم سب بدل سکتے ہیں۔ سبق: ہر بچہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اسے محبت، رہنمائی اور صحیح ماحول دیا جائے تو وہ ایک سایہ دار درخت بن سکتا ہے۔ شرارت کے پیچھے اکثر توجہ، تخلیق اور توانائی چھپی ہوتی ہے، بس اسے صحیح سمت میں موڑنے والا کوئی ہو۔